بڑی چیز کہ آج کے دور میں جب اکثر میں لوگوں کے پرابلمس دیکھتا ہوں اور ہم سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی پرابلم چل رہا ہے، تو آئی تھنک کہ سم ٹائمز تھوڑا اوور ویلم بھی میں ہو جاتا ہوں کہ پتہ نہیں شاید ہم ایسے دور میں رہ رہے ہیں کہ ہیں ہی پرابلمس، یعنی کسی کو فیملی ایشوز ہیں، کسی کو ہسبینڈ سے ایشو ہیں، کسی کو وائف سے ایشو ہیں، کسی کو اولاد سے ایشو ہیں، کوئی مینٹل ہیلتھ ایشوز سے گزر رہا ہے. سم پیپل دے آر اسٹک ان تھنگس دے وانٹ ٹو لیو سو آن اینڈ سو فورتھ. کسی کو فائنینشیل ایشوز ہیں. تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم کس دور میں رہ رہے ہیں، ایشوز ہی ایشوز ہیں. لیکن پھر میں جب صحابہ کی لائف دیکھتا ہوں، صحابیات کی لائف دیکھتا ہوں، تو مجھے ایک ویک اپ کال ملتی ہے کہ ان کی لائف ہم سے کئی گنا ٹف تھی، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح سے آزمایا. ان کو بہت ہر طرف سے فائنینشلی اور فزیکلی ہنگر کا شکار، فیملی ایشوز بھی ایون، یعنی اپنوں نے ہی انہیں دھتکارا، اپنوں نے ہی انہیں جو ہے وہ اون نہیں کیا، اور اپنوں نے ہی ان پہ بہت زیادہ سازشیں بھی کی. جیسے کئی صحابہ ہیں وہ جب کنورٹ ہوئے تو ان کے پیرنٹس نے انہیں بڑا ٹف ٹائم دیا، سو آن اینڈ سو فورتھ. تو پھر مجھے ایک ویک اپ کال ملتی ہے کہ نہیں، الحمدللہ ہمارے پاس بڑی سہولیات ہیں، اور وی شوڈ بی گریٹفل ٹو اللہ کہ واقعی ہی جو مشکل صحابہ نے دیکھی ہے، صحابیات نے دیکھی ہے، ہم اس کے قریب بھی نہیں لگتے. جیسے جس صحابی کا آج ہم تذکرہ کرنے لگے ہیں، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہی از ویری یونیک صحابی ان دا سینس کہ ایک تو ان کا ٹائٹل صاحب السر، دا سیکرٹ کیپر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ ٹائٹل دیا، صاحب السر، دا سیکرٹ کیپر. یعنی دس از ویری اسپیشل کہ اللہ کے نبی نے انہیں کوئی سیکرٹ باتیں بتائیں، سچ ایز نیمز آف منافقین. اور وہ بتانے کی کچھ وجہ ہے نیمز آف منافقین، تاکہ امت کو وہ کوئی منافقین نقصان نہ پہنچا پائیں. اینڈ وین دا نیڈ ارائزز، تو حذیفہ کو بتاؤ. تو حذیفہ از دا اونلی صحابی سبحان اللہ جن کو یہ آنر حاصل ہے کہ جو اس دور کے منافقین تھے ان کے نام بتائے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں. اور اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ڈیتھ بیڈ پہ جو ہے وہ حذیفہ کو بلایا اور کہا کہ پلیز مجھے بتاؤ، میرا تو نام نہیں ان کی لسٹ میں. تو دس از ویری اسٹرینج. کچھ لوگ اس سے نیگیٹو چیز بھی اخذ کرتے ہیں سبحان اللہ، کہتے ہیں کہ اس کا مطلب نعوذ باللہ عمر منافق تھے. اب آپ کو پتہ ہے کچھ لوگ ہیں جو حضرت عمر، ابو بکر اور حضرت عائشہ سب کے خلاف ہیں، تو وہ یہ چیز بھی اخذ کر لیتے ہیں کہ اس کا تو یہ تو حدیث یہ بتا رہی ہے. حالانکہ دس از ایکچولی دا تقویٰ آف حضرت عمر صلی اللہ عنہ کہ مے بی میرا ایمان کویسچن نہ ہو جائے، ڈاؤن تو نہیں میں اتنا ہو گیا کہ کہیں میں بھی تو لسٹ میں نہیں آ گیا سبحان اللہ. تو یہ تو ایکچولی ان کے اس کو شو کرتی ہے، ان کے ڈر کو. جیسے ہم قرآن میں جب آیات پڑھتے ہیں کچھ سخت آیات، تو ہمیں اپنے اوپر بھی اپلائی کرنی چاہیے، سوچنا چاہیے کہ کہیں ہماری بات تو نہیں ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اینی وے. تو ہی از دا ون جو سیکرٹ کیپر ہے، صاحب السر ہے. ہی ہیڈ ویری یونیک کوالٹیز. کچھ ایسے پرسنالٹی ٹریٹس ان کے نظر آتے ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جو یوتھ میں بہت زیادہ کامن ہوتے ہیں. بہت انکویزیٹو تھے اور بہت کیوریس تھے ٹو نو تھنگس. یہ اچھی چیز ہوتی ہے، سوال پوچھنا، ایک ڈفرینٹ اینگل سے سوال پوچھنا، تھوڑا سا انکویزیٹو ہونا اور پریکٹیکل اپروچ ہونا. میں آپ کو کچھ مثالیں دیتا ہوں. دیکھیں، یہ خود کہتے ہیں کہ ایوری ون یوز ٹو آسک رسول اللہ اباؤٹ گڈ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ سارے لوگ رسول اللہ سے کچھ نہ گڈ چیزیں پوچھتے تھے. آئی یوز ٹو آسک ہم اباؤٹ ایول، یعنی میں ان سے کچھ ایسی باتیں پوچھتا تھا جو امت کو آنے والے درپیش مسائل ہیں، یعنی کچھ مشکلات ہیں، کچھ فتنے ہیں. ایول سے یہاں یہ مراد ہے، یعنی اس کا مطلب نہیں نیگیٹو تھنکر تھے، اللہ معاف کرے. اس سے مراد یہ ہے کہ میں تھوڑی ایسی چیزیں پوچھتا تھا جیسے کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا، فتنے کیا ہوں گے، اور مشکلات کیا آنے والی ہیں مسلمانوں پہ. اسی لیے ان سے 200+ احادیث ان سے نریٹڈ ہیں، جن میں میجورٹی احادیث وہ فتن کے دور کی ہیں. یعنی فتنے کے دور میں کیا ہوگا، دجال کے اوپر کچھ روایت حذیفہ بن الیمان سے، بہت انٹرسٹنگ روایات، جس سے پتہ لگ رہا ہے کہ حضرت حذیفہ جو ہے بڑے کرٹیکل تھنکر تھے اور وہ چیزوں کو بڑے ڈفرینٹ اینگل سے جو ہے نا وہ دیکھتے تھے. تو اسی طرح ڈے آف ججمنٹ کے حوالے سے کچھ روایات ہیں ان کے، حضرت حذیفہ نیریٹ کر رہے ہیں. پھر فتنے کے دور میں کیا کیا فتنے ہوں گے، وہ حدیث میں آپ کے سامنے رکھوں گا، بڑی انٹرسٹنگ ہے، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی میں کیا بات کر رہا ہوں. اس کے بعد سبحان اللہ ٹرسٹ وردی نیچر ان کی، اسی لیے ان کو صاحب السر کہا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹرسٹڈ ہم ود دس کہ اس کو میں بتاؤں منافقین کے نام. اور انہوں نے ساری عمر کسی کو نہیں بتایا سوائے اشارتاً. جیسے حضرت عمر نے پوچھا میں تو نہیں، تو انہوں نے کہا نہیں، تو یہ ایک اشارہ ہے. اسی طرح حضرت عمر نے کچھ گورنرز جب منتخب کیے اپنے دور خلافت میں، تو حذیفہ ابن یمان نے انہیں کہا کہ یہ جو گورنرز ہیں ان میں سے ایک منافق ہیں.
تو حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے نام بتاؤ، تو ان کا نام میں نہیں بتا سکتا، تو پھر حضرت عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اندازے کے مطابق ایک کو جو ہے وہ سائڈ پہ کر دیا. تو حضرت عمر نے پوچھا اب کوئی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں. تو یہ مطلب اشارتاً ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ ڈائریکٹ نام بتا دیا. تو ہی ریئلی واز سم ون جس نے سیکرٹ کیپ کیا. اسی طرح جو ہے ہی واز ویری 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 ویجیلنٹ پرسنالٹی تھی. اسی لیے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپائی بنا کر بھیجا تھا غزوہ خندق پہ. وہ ابھی بڑی کمال کی سٹوری ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس کے بعد کریجیس تھے، یعنی غزوہ خندق میں جس طرح اسپائی بن کے گئے، اینیمی کیمپ تک گئے، ایکسٹریم کولڈ، ایکسٹریم ہنگر، ایکسٹریم فیئر کی حالت میں، اور ہی از دی اونلی ون جو آگے تک گئے. تو دس شوز ہز کریج. اس کے بعد ایموشنل انٹیلیجنس ان کی واضح ہے، سبحان اللہ، کہ یہ کم گو تھے بہت. دیکھیں ایموشنل انٹیلیجنٹ انسان جو ہوتا ہے وہ صرف تب بولتا ہے جب ضرورت ہے اس کی بولنے کی، بلا وجہ وہ نہیں بولتا ہے. اور بلا وجہ بولنا یہ بہت سے مسائل انسان کی زندگی میں لے آتا ہے. ٹھیک ہے، تب بولنا چاہیے انسان کو جب اس کی بولنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد جو ہے زہد و تقویٰ بہت نظر آتا ہے. اسٹریٹجک تھنکنگ ان کی پرسنالٹی میں ہمیں بہت نظر آتی ہے، یعنی آلویز پریپیئرڈ فار لانگ ٹرم امپلیکیشنز آف ایکشن. اسی لیے یہ سوال ایسے کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، قیامت کے بارے میں بتائیں، فتنے کے دور کے بارے میں بتائیں، ہمارے فیوچر کی کچھ پریڈکشنز، یہ ہمیں ان سے مل رہی ہے حضرت حذیفہ ابن الیمان سے.